नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। सुबहान का मतलब है पाक है। किससे? हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर कुताही से, हर नक्स से। यानी हमारे अंदर खराबियां हो सकती हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, हमारे अंदर ऐब हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर इन सारी चीजों से पाक है। और अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पे कादिर हैं, वो सब कुछ करने पे कादिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को देखें कि उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था दुश्मनों ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस मकान में थे वहां पे उनके दरवाजों के बाहर कुफल लगे थे, अल्लाह ने उनके लिए कुफल खोल दिए और उनकी हिफाजत फरमा दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग ठंडी कर दी। अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, आप फरमाते हैं कि मैं हतीम में था, मैं सोया हुआ था। और फिर आपने ये भी फरमाया कि नबी का सोना तो ऐसे होता है कि आंखें तो सोती हैं मगर दिल जाग रहा होता है। आप फरमाते हैं कि आपको ले जाने के लिए जब फरिश्ते आए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उससे पहले आपका सीना मुबारक जो है अपने हाथों से चाक किया। सीने और पेट की सारी चीजें निकालकर अपने हाथों से आबे ज़मज़म से धोई। फिर आपके पास एक सोने का तश्त लाया गया जिसमें एक बड़ा प्याला था जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इससे आपके सीने को पुर कर दिया गया और फिर सी दिया गया। फिर मस्जिद हराम की तरफ ले जाने से पहले आपके पास एक बुराक लाया गया। बुराक क्या है? बुराक कहते हैं जो गधे से बड़ा था और खच्चर से छोटा था। इसको बुराक इसलिए कहा जाता है, ये एक जानवर था, इसको बुराक इसलिए कहा जाता है, इसका जैसे बर्क होती है, बर्क बिजली की चमक, इसी तरह ये बुराक इसकी तेज रफ्तारी की वजह से इसको बुराक कहा जाता है। इसका एक कदम इतना बड़ा था जितनी दूर इसकी निगाह पहुंचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को बांधा। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बुराक की क्या ताकत थी कि वो जिब्राईल से भाग जाए, फिर क्यों बांधा? तो इसमें ये हिकमत है, इसमें उम्मत के लिए सबक है, उम्मत के लिए दरस है। वो क्या है? वो ये कि अपनी चीज की हिफाजत करो, फिर अपने रब पर तवक्कल करो। इसी तरह एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अपनी सवारी को कहाँ छोड़ आए हो? उसने कहा कि अल्लाह के सुपुर्द कर आया हूं। आपने फरमाया नहीं, पहले उसको बांधो फिर अल्लाह के सुपुर्द करो। और देखें इसी तरह कि जैसे आपके पास माल है, दौलत है, आप अपने मालो दौलत को खुला नहीं रखेंगे। अगर आप उसको खुला रखेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो गोया आप चोरों को दावत दे रहे हैं कि आपका माल उठाएं। तो पहले अपनी चीज की हिफाजत करें, उसको संभाल लें, फिर अल्लाह के सुपुर्द करें। ये हमारे लिए दरस है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस आए तो वहां पे तमाम अंबिया जमा थे। फिर नमाज का वक़्त हुआ, आप सारे अंबिया जमा हैं, अब सारे देख रहे हैं कि कौन इमामत करवाता है। वहां पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद हैं, ईसा रूहुल्लाह भी मौजूद हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी मौजूद हैं।
1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں موجود ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ سبحان اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہ جو سفر تھا 1 مہینے کا جانے کا اور 1 مہینے کا آنے کا سفر تھا۔ اللہ نے دیکھیں وہاں پہ آپ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے اور وہاں پر آپ کو آسمانوں پر بھی لے جایا گیا، 7 آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے گئے، وہاں پہ آپ کو جنت اور دوزخ کے سارے مناظر بھی دکھائے گئے، اور پھر آپ پر نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بھی آئے، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور جس دروازے سے آپ گئے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، اور آپ کا بستر بھی گرم تھا۔ سبحان اللہ، فعال لما یرید، وہ اللہ جو چاہے وہ کرے، اللہ کے لیے سب آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آسمانی سفر شروع ہوا۔ جب آسمانی سفر شروع ہوا تو پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سوال ہوا کون ہے اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ چاہتے تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزار دیتے، کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن اللہ نے آپ کی یہ شان سب کو دکھانی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں اور میرے ساتھ محمد ہیں۔ پھر سوال ہوا کیا وہ بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ان کو بلایا ہے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور کہا صالح نبی اور صالح بیٹے، کیا ہی اچھے نبی ہیں جو لائے گئے۔ پھر دوسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کہا۔ تیسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ خالہ زاد بھائی بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو 6 آسمانوں پہ اوپر ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا، آگے بڑھ کے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور یہ کہا کہ کیا ہی اچھے نبی ہیں جو لائے گئے ہیں۔ لیکن آپ نے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو سلام کریں، کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کریں۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے بڑوں کا ادب سکھایا گیا کہ آپ ان کو جا کر خود سلام کریں۔ اچھا، دوسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو بیت المعمور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جیسے کعبہ ہے ایسے ہی 7ویں آسمان پر کعبہ ہے، وہاں پہ ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کعبے میں، لیکن جو ایک مرتبہ فرشتہ داخل ہو گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو یہاں دیکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے، جب ہمیں اللہ بلاتا ہے تو ایک بار کیا جتنی مرتبہ چاہے ہم جا سکتے ہیں، لیکن جو آسمانوں پہ کعبہ ہے وہاں پہ صرف ایک فرشتہ ایک ہی بار جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور دوسری چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں
اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہاں پہ بھی وہ بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں چھٹے آسمان پہ ہیں اور شاخیں اس کی 7ویں آسمان پر ہیں۔ وہاں پہ فرشتے بھی بہت بڑی تعداد میں جمع تھے آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ پھر وہ حد آ گئی کہ جہاں سے جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلند کیا۔ پھر احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر اللہ سے اس گناہگار امت کی بھی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور چیز دی گئی۔ وہ کیا تھی؟ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ بقرہ اس کی آخری 2 آیات کی بہت فضیلت ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا ہوئے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 50 نمازیں فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ پر کیا فرض ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ جائیں واپس، میری امت پر تو 3 نمازیں فرض تھیں، وہ 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت تو کمزور ہے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اور موسیٰ کے بار بار کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے اور یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ آپ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، کتنی بار میں گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف بات نہیں بدلی جاتی، میرے ہاں جو بات کہہ دی جاتی ہے وہ ہو